بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11 ہجری سریہ اسامہ اور مرض وفات۔ مکہ معظمہ سے واپسی کے بعد 26 صفر 11 ہجری بروز شنبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ جہاد روم کے لیے تیار فرمایا، جس میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جیسے اکابر شامل تھے، مگر اس سریہ کے امیر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ مقرر ہوئے، اور آخری لشکر جس کی روانگی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انتظام فرمایا تھا ابھی روانہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض وفات 28 صفر 11 ہجری چہار شنبہ کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان بقیع غرقد میں تشریف لے جا کر اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا، اے اہل مقابر، تمہیں اپنا حال اور قبروں کا یہ مقام مبارک ہو، کیونکہ اب دنیا میں تاریک فتنے ٹوٹ پڑے ہیں۔ وہاں سے تشریف لائے تو سر میں درد تھا اور پھر بخار ہو گیا، اور یہ صحیح روایات کے موافق 13 روز تک متواتر رہا اور اسی حالت میں وفات ہو گئی۔ اسی عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض طویل اور سخت ہو گیا تو ازواج مطہرات سے اجازت لی کہ ایام مرض میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں رہیں۔ سب نے اجازت دے دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی امامت۔ رفتہ رفتہ مرض اتنا بڑھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تک بھی تشریف نہ لا سکے، تو ارشاد فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تقریباً 17 نمازیں پڑھائیں۔ پھر ایک روز اتفاقاً صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ انصار کی ایک مجلس پر گزرے تو وہ سب رو رہے تھے۔ سبب پوچھا تو کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچا دی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فضل رضی اللہ عنہ کے کاندھوں پر ٹیک لگائے ہوئے باہر تشریف لائے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آگے آگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، لیکن نیچے ہی سیڑھی پر جلوہ افروز رہے اور اوپر نہ چڑھ سکے۔ بلیغ خطبہ دیا جس کے بعض کلمات یہ ہیں: آخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ۔ اے لوگوں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اپنے نبی کی موت سے ڈر رہے ہو۔ کیا مجھ سے پہلے کوئی نبی ہمیشہ رہا جو میں رہتا؟ ہاں، میں اپنے پروردگار سے ملنے والا ہوں اور تم مجھ سے ملنے والے ہو۔ ہاں، تمہارے ملنے کی جگہ حوض کوثر ہے۔ پس جو شخص یہ پسند کرے کہ بروز قیامت اس حوض سے سیراب ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اور زبان کو لایانی اور بے ضرورت باتوں سے روکے۔ میں تمہیں مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک اور اتحاد کی وصیت کرتا ہوں، اور ارشاد فرمایا کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں تو ان کے حکام اور بادشاہ ان کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے پروردگار کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بے رحمی کرتے ہیں۔ اس کے بعد مکان میں تشریف لے گئے اور وفات سے 5 یا 3 روز پہلے ایک مرتبہ تشریف لائے۔ سر مبارک بندھا ہوا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا اور خود ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بائیں جانب بیٹھ گئے۔ نماز کے بعد ایک مختصر خطبہ دیا جس کے دوران فرمایا، ابو بکر سب سے زیادہ میرے محسن ہیں۔ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بناتا، لیکن چونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اس لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے بھائی اور دوست ہیں۔
اور فرمایا مسجد میں جتنے لوگوں کے دروازے ہیں وہ سب سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے بند کر دیے جائیں۔ محدثین ابن حبان نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ اس حدیث میں صاف اشارہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی خلیفہ ہیں۔ اس کے بعد دوسری ربیع الاول دوشنبہ کے روز لوگ صبح کی نماز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھ رہے تھے۔ یکایک آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے جھرے کا پردہ کھول کر لوگوں کی طرف دیکھا اور تبسم فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے اور خوشی کی وجہ سے صحابہ کے قلوب نماز میں منتشر ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ نماز پوری کرو اور خود اندر تشریف لے گئے اور پردہ چھوڑ دیا اور اس کے بعد پھر باہر تشریف نہیں لائے۔ اسی روز ظہر کے بعد اس عالم سے انتقال فرما کر رفیق الاعلیٰ کے ساتھ واصل ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 63 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس مرض کے دوران میں کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک سے چادر اٹھا کر فرماتے تھے کہ یہود و نصارہ پر اس لیے اللہ کی لعنت آتی ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ غرض یہ تھی کہ مسلمان اس سے بچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کلمات میں جس چیز سے ڈرایا تھا وہ بھی آج مسلمانوں نے نہ چھوڑا اور اولیاء و صلحاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا، نعوذ باللہ۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قریب وفات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھت کی طرف دیکھتے اور فرماتے تھے، یا اللہ میں رفیق الاعلیٰ کو پسند کرتا ہوں۔ بعض روایات میں ہے کہ آخری لمحات حیات میں زبان رسالت پر الصلاۃ الصلاۃ یعنی نماز نماز کے کلمات جاری رہے۔ وفات کی خبر صحابہ رضی اللہ عنہم میں شائع ہوئی تو گویا سب کی عقلیں اڑ گئیں۔ فاروق اعظم جیسے جلیل القدر صحابی فرط غم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انکار کرنے لگے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس وقت تشریف لائے تو ایک مختصر سا خطبہ دیا جس میں لوگوں کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو سمجھ لے کہ وہ حی قیوم ہے، آج بھی زندہ ہے۔ یہ سن کر صحابہ رضی اللہ عنہ کو کچھ ہوش آیا۔ پھر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کا قائم کرنا سب سے پہلا اور مقدم کام تھا، کیونکہ دوسرے دینی اور دنیاوی معاملات کے خلل اور بیرونی و اندرونی دشمنوں کے حملے کے علاوہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے پہلے ہی خلیفہ کا قائم کرنا ضروری تھا۔ اس کے طے ہونے میں کچھ دیر ہوئی اور پیر کے دن سے بدھ کی رات تک توقف ہوا۔ بدھ کی رات حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل و کفن دیا اور نماز جنازہ پڑھی گئی۔ قبر شریف حدیث کے موافق صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں اسی جگہ کھودی گئی جہاں وفات ہوئی تھی۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے قبر کھودی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ نے قبر میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف ایک بالشت اونچی رکھی گئی۔